رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مسلسل اللہ کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں تھا اور اب اس پر میری رحمت ہو چکی ہے۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام فرما دیتے ہیں کہ فلاں بندے پر رب کی رحمت ہو چکی ہے۔ پھر یہی جملہ عرش اٹھانے والے فرشتے، ان کے ارد گرد والے فرشتے اور یہاں تک کہ ساتویں آسمانوں کے سارے فرشتے دہرانے لگتے ہیں، اور پھر یہی بیانیہ زمین میں اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو دلوں کے بوجھ اتار سکتا ہے اور سکون عطا کر سکتا ہے۔ جب اللہ سے دل لگا لیا جائے تو دل کو پریشان نہیں کیا کرتے، کیونکہ اس وقت اللہ کو ہم ہمیشہ اپنے پاس پاتے ہیں۔ پھر دعا کرتے رہا کریں، اگرچہ کہ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی ایک دعا کرے تو اس کو چاہیے کہ پختہ یقین کے ساتھ دعا کرے، ایسا مت کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما، بس یقیناً اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں یہ خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہوتے ہو، یقین کرو وہ تھم جائے گا، اور جس طرح طوفان کے بعد کوسے قضا آتی ہے، وہی کوسے قضا تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعاؤں کی قبولیت ہو جائے گی۔ اللہ جب بھی کسی کو بے بسی کے مقام پر لے کر آتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ یقین سے مانگنے کے لیے لاتا ہے۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاتے ہو تو وہ ہر چیز جو تمہیں ناممکن لگ رہی ہوتی ہے وہ بھی وقوع پذیر ہوتی ہے، اور جو چیز نصیب میں نہیں ہوتی وہ بھی مل جاتی ہے۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے تو ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو ہرا نہیں سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ جب انسان قلب و ذہن کی حاضری کے ساتھ یہ کہتا ہے نا کہ اب مجھے اللہ ہی کافی ہے، تو وہ ایمان، یقین اور توکل کی تکمیل کی گواہی دیتا ہے، اور یہ کفایت کا احساس و اظہار اس کے ایمان کو اس معراج تک لے جاتا ہے جہاں پہنچ کر اسے تمام زمینی مشکلات رائی کے دانے سے زیادہ چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ وہ اظہار ہے کہ اس کے بعد مومن ہر تنگی پر مسکراتا ہے اور ہر مشکل پر مطمئن رہتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہوتا ہے اور مصائب کی آگ بھی گل و گلزار بن جاتی ہے۔ ہم جو چیز مانگتے ہی نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس چیز پر تڑپتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی اس تڑپ سے واقفیت ہوتی ہے۔ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے، اسے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ دیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا، ورنہ اللہ کبھی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملواتا، بلکہ اسی طرح اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ بس ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ضرور آپ کے حق میں بہترین فیصلہ کریں گے، بس اس سے امیدیں جوڑے رکھو، مسلسل رابطے میں رہ کر دستک دیتے رہو، حاضری لگاتے رہو کہ میں حاضر ہوں میرے اللہ، بس تیری کن کا منتظر ہوں۔ مجھے دنیا میں مقبولیت نہیں، بس اللہ سے قبولیت چاہیے۔ اس کے نزدیک ضابطے بہت الگ ہیں جانچنے کے اور پرکھنے کے۔ وہ صورت نہیں، وہ نیت دیکھتا ہے، عمل نہیں۔ وہ کوشش دیکھتا ہے، نتیجہ نہیں۔ وہ معیار دیکھتا ہے، مقدار نہیں۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ جاؤ
تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ عین ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور بھی زیادہ تازہ کر دیتی ہیں، اور لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے، اور جب وہ تمہاری تمام دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز سے مطمئن ہے یا نہیں، نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں، اور تم دیکھو تو ہر چیز میں ہی تمہیں اس رب کا حب تمہارے واسطے دکھے گا، وہ جو ہر گھڑی تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کیا تمہارے غموں سے غافل ہوگا؟ وہ تو محض چند گھڑی تمہیں آزما رہا ہے، اور تم دیکھنا بہت جلد وہ تمہارے واسطے بہت آسانیاں فرمائے گا۔ قبولیت تب آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسوں کو رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو؟ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے دن رات، تم اسے آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ جب مقبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تب بھی ایک راہ ہوتی ہے، اور وہ ہے تہجد کی راہ، اور جہاں مقبولیت لازم ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، تیرے رب کے پاس تیرے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ ضبط کے آنسوؤں کا ایک قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ لاتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ جو اختیار میں نہیں ہے رب کے حوالے کرنا، جو رب کے حوالے کرنا اس معاملے سے نکل آنا، اور جو اس پر چھوڑ دیا ہے اسے سوچنا کیسا، اور جب سوچنا ہی تھا تو اس پر چھوڑنا کیسا، اور جو اس کے حوالے ہو اسے بھی سوچنا پڑ جائے۔ قلب بے چین ہو پھر بھی ذہن سوالوں میں الجھائے ہو تو یہ بتاؤ کہ یقین اور ایمان کیسا، اور وہ جو قادر ہے دھوپ اور چھاؤں پر، اس کے ہونے پر گمان کیسا۔ رب کی ذات تو وہ گفتگو بھی سنتی ہے جو تمہاری سماعت سے اوجھل ہو کر کی جاتی ہے، اس کے فیصلوں پر راضی رہا کرو، وہ مخلص ہے اور تمہارے آس پاس مخلص لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ رکاوٹیں اور آزمائشیں تو سردی اور گرمی کی طرح ہوتی ہیں، جب بندہ جان لے کہ یہ لازمی آئیں گی تو وہ ان کے آنے پر نہ تو غصہ کرتا ہے نہ ہی مایوس و غمگین ہوتا ہے۔ جن راستوں پر اللہ تمہیں لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تو تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں چھوڑتا ہے۔ کانٹا چبھنے کی تکلیف برداشت کرنے پر جہاں اجر کی بشارتیں ہوں، وہاں دل میں نشتر چبھنے کی اذیت برداشت کرنے پر کیا کیا اجر لکھتا ہوگا میرا رب۔ تم دل سے اس کی حکمتوں پر راضی رہنا سیکھ جاؤ، وہ تنگ رستوں سے بھی تمہارے لیے راہیں بنائے گا۔ زندگی میں اللہ سے اس کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت کے ذریعے سکون والی زندگی کی نعمت عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔